بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج سے ہم انگلش گریڈ 7 کا یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے، جس کا عنوان ہے دا لاسٹ سرمن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، جس میں ہم ٹاپک کے اس تمام پہلوؤں پر ڈسکس کریں گے جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو چلیے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پری ریڈنگ میں ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہو از دا لاسٹ رسول. ہیو یو ایور ہرڈ اباؤٹ دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم delivered his last sermon on the 9th of Dhul-Hajj, 10 years after Hijrat, migration from Makkah to Medina in the Aruna Valley. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے 9 ذی الحج ہجرت کے 10 سال بعد وادی عرفات کی ارونا ویلی میں خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا. ابھی تک ہم نے پڑھا کہ خطبہ حجۃ الوداع ارونا ویلی عرفات کے میدان میں پیش کیا گیا. اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے. His words were clear and concise and were directed to all humanity. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ واضح، جامع اور تمام انسانیت کے لیے تھے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said, او پیپل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، listen to what I say، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو. I do not know whether I will ever meet you at this place after this year. مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میری آپ سے اس مقام پر ملاقات ہو پائے. لائف اینڈ پراسپیرٹی آف دا مسلمس. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said, your blood, your property and your honor are as sacred as this day, this month and this city, i.e. Makkah and the surrounding areas. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہاری جائیداد اور تمہاری عزت اتنی ہی پیاری ہے جتنا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ علاقہ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے. You will go back to be resurrected after death to your Lord. موت کے بعد آپ سب نے اپنے رب کے پاس واپس آنا ہے. There you will account for your deeds. جہاں آپ سب اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے. So do not turn into people who go astray and kill one another. تو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو بھٹک جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. صحیح البخاری بک 1 حدیث 234. کلیئر؟ بلڈ، ریونج اینڈ یوزری. سیکنڈ پیراگراف میں خون کا بدلہ معاف کیا گیا ہے، اور جب زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی رسوم و رواج تھے سود کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج کا خاتمہ کیا گیا ہے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین said, behold, all practices of paganism and ignorance are now under my feet. اسلام کے آنے سے پہلے کے جتنے بھی خون کے بدلے ہیں وہ سب معاف کر دیے گئے ہیں. The first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabi'a bin Haris, who was being nursed in the tribe of Saad and whom Huzhail killed. اس سارے سلسلے کا آغاز میں ابن ربیہ بن حارث کے خون کے بدلہ معاف کرنے سے کرتا ہوں، جو قبیلہ سعد میں پرورش پا رہا تھا اور جسے حزیل نے قتل کیا. And I make a beginning by remitting the amount of interest
which Abbas bin Abdul Muttalib has to receive. اور میں اس کی ابتدا اس سود کو ختم کر کے کرتا ہوں جو عباس بن عبد المطلب کو ملنا تھی. Verily it is remitted entirely. صحیح مسلم بک 1 حدیث 397. بے شک وہ سود مکمل طور پر معاف کر دیا گیا ہے. صحیح مسلم کتاب نمبر 1 حدیث 397. خطبہ حجۃ الوداع کے تیسرے عنوان میں ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. رائٹس آف ویمن. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم said, O people, fear Allah concerning women. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. Verily you have taken them on the security of Allah سبحانہ تعالیٰ. بے شک آپ نے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت پر لے لیا ہے. And have made their persons lawful unto you. اور ان کو آپ پر حلال کر دیا گیا ہے by the words of اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق. It is incumbent upon them to honor their conjugal rights. آپ پر واجب ہے کہ ان کے ازدواجی حقوق کا احترام کریں. And not to commit act of impropriety. اور کوئی غیر منصفانہ کام نہ کریں. If they do, you have authority to chastise them. اور اگر وہ ایسا کریں تو آپ کو اجازت ہے کہ ان کی سرزنش کریں. Yet not severely. لیکن سختی سے نہیں. If your wives refrain from impropriety and are faithful to you, clothes and feed them suitably. آپ کی بیویاں بے حیائی کے کاموں سے باز رہتی ہیں اور آپ سے وفادار رہتی ہیں تو آپ ان کے کپڑوں کا خیال رکھیں اور ان کے لیے خوراک اور لباس کا بندوبست کریں. بک 1 صحیح مسلم حدیث 397. کلیئر؟ خطبہ حجۃ الوداع کے چوتھے عنوان میں ورشپ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم said, O people, I am not succeeded by a نبی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں کسی نبی کا جانشین نہیں ہوں. And you are not succeeded by any nation. اور نہ آپ کسی امت کے جانشین ہیں. So I recommend you. اس لیے میں تمہیں تجویز کرتا ہوں to worship your Lord، کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرو. To offer the 5 prayers، نماز پنجگانہ ادا کرو. To fast in رمضان، رمضان کے روزے رکھو. And to pay the zakat، dues to the poor of your provision willingly. اور نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو جو کہ غریبوں کا حق ہے، آف یور پروویژن ولنگلی، جو آپ پر واجب ہے اور اپنی خوشی سے یہ سب آپ ادا کریں. I recommend you to perform the pilgrimage to the sacred house of your Lord. میں تمہیں تجویز کرتا ہوں کہ اللہ کے مقدس گھر کا زیارت کریں. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کرو. اینڈ ٹو اوبے دوز ہو آر ان چارج آف یو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو آپ کے ذمہ دار ہیں. دین یو ول بی awarded ٹو انٹر the paradise of your Lord. صحیح مسلم بک 1 حدیث 397. پھر آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو تمہارے رب کی جانب سے ہے. کلیئر؟ اب ہم 5ویں ہیڈنگ کے بارے میں بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایکویلٹی یعنی مساوات. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم said,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا all mankind is from Adam and Eve. تمام انسان آدم اور ہوا میں سے ہیں. An herb has no superiority over a non-herb, nor non-herb has any superiority over an herb. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے. A white has no superiority over a black, nor black any superiority over a white, except by piety and good actions. کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے. Learn that, یاد رکھو, every Muslim is a brother to every Muslim. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. And Muslims among constitute one brotherhood. اور مسلمان مل کر بھائی چارہ بناتے ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim. مسلمان کے لیے کوئی بھی ایسی شے جائز نہیں جو اس کے مسلمان بھائی کی ہو. Unless it was given freely and willingly. حتیٰ کہ وہ اسے اپنی خوشی رضامندی سے آپ کو دے دے. Do not therefore do injustice to yourself. اس لیے خود کے ساتھ نا انصافی مت کرو. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کتاب نمبر 397. سکس ہیڈنگ میں ہمیں قرآن اور سنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیا گیا ہے. جیسا کہ فرمایا گیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریممبر، یاد رکھو، ون ڈے یو ول اپیئر بیفور اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک دن آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اینڈ آنسر فار یور ڈیڈ، اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. سو بی اویئر، اس لیے تیار رہو. ڈو ناٹ اسٹرے فرام دا پاتھ آف رائٹنس آفٹر آئی ایم گون، اور میرے جانے کے بعد راست گوئی یا راست بازی سے پیچھے مت ہٹو. کلیئر؟ گون، میرے جانے کے بعد راست بازی سے پیچھے مت ہٹو. Verily I have left among you the book of اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید چھوڑے جا رہا ہوں. If you hold fast to it، اگر آپ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، you shall never go astray، تو تم کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے. صحیح مسلم حدیث 397، بک نمبر 1. دا لائف آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم is the best example to follow for all humankind. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی ہم سب انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. خطبہ حجت الوداع کا آخری عنوان ہے بیئرنگ وٹنس. مینس کتاب میں ہمارے پاس اس کی آخری ہیڈنگ ہے نمبر 7، بیئرنگ وٹنس، گواہی دینا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم said، خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، Have I not delivered the message of my Lord؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک نہیں پہنچا دیا؟ Yes you have، جی ہاں آپ نے پہنچا دیا. They responded، انہوں نے جواب دیا. He، خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم said، and you will be asked about me، what are you going to say؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ کیا جواب دو گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بڑھائی اور پھر اسے لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، او اللہ سبحانہ تعالیٰ، بیئر وٹنس، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said that phrase thrice. Let him that is present convey it to him who is absent. جو یہاں حاضر ہیں وہ اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. For to whom the message is conveyed may be having more understanding of it than the audience. صحیح بخاری بک 1 حدیث 234. صحیح مسلم بک 1 حدیث 397. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سامعین سے زیادہ سمجھ رکھتے ہوں. صحیح بخاری کتاب نمبر 1 حدیث 234، صحیح مسلم کتاب نمبر 1 حدیث 397. کلیئر؟ The last sermon of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم has great importance in the lives of Muslims. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ مسلمانوں کی زندگی میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے. اللہ حافظ.